قریب ہو گئے، کیا دیکھا؟ ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے پاک سے ہوائیں آ رہی ہے، کھجور کے درخت ہے، شہر مدینہ منورہ ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے وہ جانتے ہیں، جب دور سے آقا کا پیارا پیارا خوبصورت شہر نظر آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں زندگی پاتے نہیں چاہتے مدینے جو حسن، بلکہ یہ کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ نئی زندگی ملتی ہے جب مدینے۔ اللہ وہ دن آپ سب کو دکھائے، جتنے سن رہے ہیں سب کو دکھائے، میری ماں بہنوں کو۔ جب مدینے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے زندگی پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ بار بار دکھائے، ہر بار دکھائے، اور ایک بار ایسی حاضری ہو کہ کبھی واپسی نہ ہو۔ ایک بار ایسی حاضری، ایسی حاضری، ایک بار ایسی حاضری ہو۔ یا رسول اللہ آپ بہت سخی ہے، سب کی سنتے ہیں، ہماری بھی سن لیں۔ ایک بار ایسی حاضری ہو پھر کبھی واپسی نہ ہو۔ مدینے والے کہے مقامی، ہونٹ کے در پہ مقام ہے، یہی تمنا ہے اور کوئی تمنا نہیں۔ ایسی حاضری ہو پھر کبھی واپسی نہیں۔ آپ کا کام کرتے کرتے آخری دم آپ ہی کے قدموں میں سو جائے۔ جب گنبد خضرا نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں بے سہارا نہیں ہوں، میرا کوئی دنیا میں موجود ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، بسوں میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے یہ دیکھنے والے جانتے ہیں۔ اللہ دکھائے، بار بار دکھائے، اللہ پھر نصیب۔ اویس قرنی نے بھی مدینہ شریف کی ہواؤں کو، فضاؤں کو، درختوں کو دیکھا، اب دوڑتے نہیں، رک گئے، دیوانگی کرتے۔ میں ان کے اس سفر کی عکاسی اپنے الفاظ کے جامع میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے۔ پتھر کو دیکھا، اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ پتھروں، اے محبوب کے شہر کے پتھروں، اے پتھروں، اے مدینے کے پتھروں، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ میں ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہوں، تم تو اس کو بار بار دیکھتے۔ وہ چلتا ہوگا تو تم اس کے نالین کو بوسے دیتے، چومتے، روتے، آنکھوں سے لگاتے، درختوں سے کبھی لپٹتے، کبھی مدینے کی دیواروں کو چومتے۔ اے دیوار مدینہ تم کتنی خوش نصیب ہو۔ جب میرا یار چلتا ہوگا، ہوائیں آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے لگ جاتا ہے، تم کبھی اس کے دامن کو، کبھی اس کے چہرے کو نگاہوں سے بوسہ دیتی ہوں۔ یہ دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے ہیں، اور آ کر کے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضور کہاں ہیں؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اب ظہر میں حضور مسجد آئیں گے، حضور گھر گئے، مجھے ابھی ملنا ہے، اسی وقت میں مجھے ابھی ملنا ہے، اسی وقت ملنا ہے، ابھی ملنے کا ٹائم نہیں، یہ ٹائم گھر پہ رہنے کا ہے، اور اگر جلدی ہے گھر جاؤ۔ اماں عائشہ کے حجرے میں اس وقت محو استراحت آئے، امی عائشہ سے کہا امی جان حضور ہیں؟ اندر سے آواز آئی نہیں، وہ کہیں باہر گئے، کام سے، سفر میں نہیں گئے، کام سے گھر کے باہر گئے۔ ظہر تک انتظار کر آئیں گے ملنے میں، سرد آنکھ کھینچی، ہائے ناکامی، ہائے ناکامی، زور سے بلند آواز، ہائے ناکامی۔ بڑی منت و سماجت سے اجازت لی لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ امی جان حضور آئیں گے نا، میرا سلام کہنا، میری امی کا سلام کہنا، اور میرے آقا سے کہنا میری ایک بات کہ حضور جب قیامت کے دن سب کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھی یاد رکھیں گے، ہمیں نہیں بھولیں گے، بس اتنا کہنا۔ ام المومنین نے دیکھا درد ہے، تڑپ ہے، کرب ہے، کہنے لگی رکو حضور
کہیں کام سے باہر گئے، آ جائیں گے مل لینا. نہیں امی جان مجھے واپس جانا ہے، اس سے پہلے کہ 24 گھنٹے گزر جائے مجھے واپس جانا ہے. کہاں جانا ہے واپس؟ یمن جانا ہے، قرن جانا ہے، قرن میں. اب امی جان کو ایسا لگا 1 مہینے لگتے ہیں جانے کو، یہ کہتا ہے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے شاید کوئی دیوانے، اس کو عقل نہیں ہے. تب عقل نہیں تو امی جان نے دیکھا بال بکھرے، بڑی بڑی داڑھی، بڑا سا چہرہ، بڑی آنکھیں، سرخ پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ پر سفید انڈے جیسا نشان. کہا 24 گھنٹے میں یمن پہنچنے کی بات کرو، تم دیوانے تو نہیں ہو؟ 1 مہینہ لگتا ہے. رکو. کہ نہیں، میری ماں نے مجھے 8 پہر کا ٹائم دیا ہے، اور میری ماں نے کہا ہے اگر 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا معاف نہیں کروں گی. میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کا دل دکھے گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا. میں ماں کا دل دکھا کے محبوب کا دل نہیں دکھانا چاہتا. میں جا رہا ہوں. بہت امید لے کر آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. ان کو میرا سلام کہنا اور ایک گزارش کرنا کہ قیامت میں میری اور میری ماں کی شفاعت کریں گے. تیرا نام بتا، تو کون ہے؟ نہیں امی جان میرا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے. کتنا یقین تھا، جو سچے عاشق ہیں ان کے نام بھی جانتے ہیں. رو پڑے. امی جان نے کہا رکو، ٹھہرو. نہیں امی، ماں کا دل دکھے گا، نہیں دل دکھا سکتا، واپس جانا ہے. نام بتاؤ. نہیں، محبوب نام جانتا ہے، سلام کہنا، دعا کے لیے کہنا. اچھا میں چلتا ہوں. امی جان حیران ہو گئی. چلے گئے اویس. اویس ابھی مدینہ شریف کے باہر بھی نہ پہنچے ہوں. آقا گھر میں آئے. گھر میں آ کے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا. پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ امی جان نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو روز ہی لوگ آتے، کوئی نہ کوئی پوچھ کے جاتا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ آقا نے فرمایا عائشہ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہیں، آج کوئی خاص آیا تھا، اس لیے کہ مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. مدینے کی فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آیا تھا؟ امی جان نے کہا ہاں، اگر کوئی خاص آیا تھا ایک دیوانہ تھا، داڑھی بکھری ہوئی، بڑا سا سر، روبدار چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان. اچھا میرا اویس آیا تھا، اچھا میرا اویس آیا تھا. حضور وہ کہتا ہے نام آپ کو پتہ ہے، نام نہیں بتایا. اچھا وہ قرن کا رہنے والا تھا، یمن کا ذکر کیا تھا. ہاں یمن کا، قرن کا ذکر کیا تھا. دیوانگی کر رہا تھا، کہتا تھا کہ 8 پہر میں پہنچنا ہے ورنہ ماں ناراض ہوگی. آقا فرماتے ہیں عائشہ جانتی وہ کون؟ عائشہ جانتی وہ کون ہے؟ نہیں جانتی. آقا نے فرمایا عائشہ میری امت کا وہ مقبول بندہ ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کرے.